الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی و تبارک فی کلامہ المجید لعمرک وقال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا رحمتا للعالمین اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ وبارک وسلم۔ خلاق عالم قادر مطلق رب العزت کی حمد و ثنا، حبیب کبریا امام الانبیاء رحمت عالمین علیہ التحیۃ و ثنا کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام عرض کرنے کے بعد زینت مسند صدارت میزبان محفل حضرت پیر طریقت علامہ سید طاہر کاظمی شاہ صاحب زیدہ شرفہ، مقتدر محترم موقر اور معظم حاضرین اور سامعین، قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے متعدد انبیاء کرام علیہم السلام کے تذکار میلاد خود فرمائے ہیں۔ ایک محض ترجمہ ہی پڑھنے والا بھی کبھی انبیاء کرام کے میلاد کا انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ اس سے قرآن مجید کی ایک دو نہیں بلکہ بیسیوں آیات کا انکار لازم آتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کے نہ صرف میلاد کا ذکر کیا بلکہ میلاد سے پہلے، میلاد کے وقت اور میلاد کے بعد ساری جزیات کا بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کا پورا میلاد نامہ خود بیان فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ان آیات کے تناظر میں یہ کہنا بھی حق بجانب ہوگا کہ میلاد منانا یعنی میلاد کا تذکرہ کرنا یہ اللہ کی سنت ہے، اور سب سے پہلا میلاد خاں خود اللہ کی ذات ہے۔ واہ واہ کیا بات ہے۔ آپ سوچیں گے یہ بڑی عجیب و غریب بات کر رہے ہیں، ہم تو آج تک یہی سنتے آئے ہیں کہ میلاد تو کہیں بھی نہیں ہے، تو میلاد ہر جگہ ہے۔ اگر تعصب کی، عداوت کی اور بغض کی اینک اتار کر پڑھا جائے تو میلاد کے نشان نہ صرف قرآن میں ہیں، حدیث میں ہیں، بلکہ اس کائنات میں ہر طرف ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے قرآن مجید سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 بیان کرتا ہوں، جس میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے حضرت آدم کی تخلیق کا ذکر فرماتا ہے۔ حضرت آدم پہلے انسان ہیں اور آپ سے پہلے کسی انسان کا وجود نہیں تھا۔ آپ کو بغیر ماں اور باپ کے پیدا کیا گیا، یہی آپ کی تخلیق، آپ کا میلاد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے سب سے پہلے حضرت آدم کی تخلیق یعنی میلاد کا اظہار فرمایا کہ میں یہ کرنے والا ہوں۔
وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور اے حبیب آپ یاد کریں جب اللہ آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے جا رہا ہوں، میں خلیفہ زمین میں بناؤں گا۔ پھر فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور اے حبیب آپ یاد کریں جب رب نے فرشتوں سے کہا انی خالقم بشرا من صلصال من حمأ مسنون، کہ میں ایک بشر پیدا کرنے والا ہوں، بنانے والا ہوں، اس کی تخلیق کرنے والا ہوں، ایک بشری پیکر بنانے والا ہوں، بجتی ہوئی گارا نما مٹی سے۔ اب اللہ تعالیٰ نے دیکھیں حضرت آدم کی تخلیق کا صراحت اور وضاحت کے ساتھ ذکر فرمایا میں ایک بشری پیکر بنانے والا ہوں، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، میں جب اس بشری پیکر کو مکمل بنا لوں گا، سنوار لوں گا، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور اس میں اپنی نورانی روح پھونک دوں گا، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو فرشتوں کو فرمایا کہ اے فرشتوں تم اس بشری پیکر کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا۔ اللہ تعالیٰ حضرت آدم کی تخلیق کا فرشتوں کے سامنے اظہار کرتا ہے، اور پھر تخلیق کے بعد کیا کرنا ہے وہ سارا بھی بیان کرتا ہے۔ یہی تو میلاد نامہ ہے سبحان اللہ۔ جس کا دنیا انکار کرتی ہے اور غور نہیں کرتی۔ یوں ہی اللہ تعالیٰ نے اس سے قبل کہ میں دیگر انبیاء کے میلاد کا ذکر کروں، اللہ تعالیٰ نے بعض دیگر لوگوں کے میلاد کا بھی ذکر کیا ہے۔ قرآن مجید کی سورہ آل عمران پڑھیں، جن کے نام پر یہ سورت منسوب ہے حضرت عمران، ان کی اہلیہ محترمہ تھیں حضرت حنہ، ان کے ہاں ایک بیٹی کی ولادت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بیٹی کی ولادت کا سارا واقعہ جو میلاد نامہ ہے خود قرآن میں ذکر کر رہا ہے۔ ہم سے پوچھتے ہیں کہ میلاد کہاں لکھا ہے، ہم آپ سے پوچھنے کا حق رکھتے ہیں کہ میلاد منع کہاں کیا گیا ہے، کیونکہ میلاد کے تذکرہ تو پورے قرآن کی متعدد صورتوں میں، اب سورہ آل عمران میں دیکھیں اللہ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ، اے حبیب یاد کریں، عمران کی بیوی نے کہا۔ اچھا اللہ تعالیٰ دیکھیں بار بار اپنے حبیب کو یاد کرا رہا ہے، سبحان اللہ، سبحان، کیونکہ امت مسلمہ کو سمجھایا جا رہا ہے میرے حبیب کی عظمت و شان کو، ان کی ولادت جو ظاہری صورت میں اس جہان میں ہوئی وہاں تک لمیٹڈ مت سمجھنا، ہر دور میں ہمارے حبیب ایک نورانی حیثیت کے ساتھ موجود تھے، اور انبیاء اکرام علیہم السلام کے ادوار میں ان کی امتوں کے احوال کو مشاہدہ فرما رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ عمران کی بیوی نے کہا، حضرت حنہ نے، ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، کہ اے مالک میری ممتا پیاسی ہے، جی کرتا ہے میری بھی اولاد ہو، اولاد کے پھل سے محروم ہوں، اولاد دے، اور جو میرے پیٹ میں اولاد ہوگی میں منت مانتی ہوں اس کو تیری عبادت کے لیے وقف کر دوں گی۔ اب خیال میں یہ تھا کہ بیٹا ہوگا، اسے راہ خدا میں عبادت و ریاضت
اور یاد الہی کے لیے، اللہ کے دین کے لیے وقف کروں گی۔ اب قرآن کے الفاظ سنیں۔ فلما وضعتها، جب حضرت حنہ نے بچہ جنا، یعنی ان کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی، تو ولادت جب ہوئی تو وہ لڑکے کے بجائے لڑکی کی ہو گئی۔ جو ان کی آرزو تھی بیٹا ہو تو راہ الہی میں وقف کروں، اس کے برعکس بیٹی ہو گئی۔ تو اب وہ بیٹی ہوئی تو کہنے لگی قالت ربی انی وضعتها انثى، اے میرے رب میرے ہاں تو بیٹی کی ولادت ہو گئی ہے۔ واللہ اعلم بما وضعت، حالانکہ اللہ کو زیادہ پتہ ہے کہ ان کے ہاں کس کی ولادت ہوئی ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، وہ بیٹا جس کی یہ آرزو کر رہی ہیں وہ بیٹا مثل نہیں ہے اس بیٹی کے جو ہم نے عطا کی ہے۔ واہ واہ واہ، کیا بات، یہ بڑی کرما والی ہے، کیا بات، بڑی شانوں والی ہوگی۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ، اللہ، ان کا نام گرامی کیا ہے؟ حضرت سیدہ مریم، جو جناب عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، ایک ماں ولادت سے پہلے سوچتی ہے، اللہ اس سوچ کا بھی ذکر کرتا ہے۔ وہ ولادت سے پہلے منت مانتی ہے، اللہ اس منت کا بھی ذکر کرتا ہے۔ پھر وہ ماں بچے کی ولادت کے وقت جو بیٹی پیدا کرتی ہے اللہ اس کا بھی ذکر کرتا ہے، اور ولادت کے بعد ماں اس بیٹی کے حوالے سے جو سوچتی اور کہتی ہے اللہ اس سب کو بھی قرآن کا حصہ بناتا ہے۔ اس سے ہی تو میلاد نامہ کہتے ہیں۔ کہیں محفل میلاد میں حضرت سیدہ آمنہ کے ایام حمل کا ذکر ہوتا ہے، کہیں نور عبداللہ کا ذکر ہوتا ہے، کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت جو کائنات میں انوار اترے اور جو روشنیاں پھوٹیں اس کا ذکر ہوتا ہے، کہیں بعد از ولادت حضور کے چہرہ جہاں افروز کو دیکھ کر حضرت عبد المطلب کی بے قراریوں اور ان کی فداکاریوں کا ذکر ہوتا ہے، کہیں ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کائنات کے اندر کیا انقلاب بپا ہوا اس کا ذکر ہوتا ہے۔ یہ بے آئین ہی وہی سارا تذکرہ ہے جو رب قرآن میں اپنے پیاروں کے میلاد نامے میں بیان فرما رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح اب میں آپ کو قرآن مجید سے چند ایک مثالیں اور دیتا ہوں۔ حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام جو خالو ہیں حضرت مریم کے، حضرت مریم کو پھر انہوں نے بیت المقدس کے ایک کمرے میں عبادت کے لیے وقف کر دیا۔ ان کی والدہ حضرت حنہ نے اپنی منت پوری کی۔ حضرت زکریا وہاں آتے، ضرورت کی چیزیں پیش کر جاتے۔ ایک دن وہ آئے، تالا لگا کر جاتے تھے، جیسے لاک کھولا حیران رہ گئے کہ بے موسم کے پھل حضرت مریم کے پاس پڑے ہوئے، نہ کوئی آیا نہ کوئی گیا، یہ پھل کہاں سے آ گئے؟ انہوں نے بتایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے لیے بھیجے گئے ہیں۔ اس وقت حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور ایک دعا کی، ہنالک دعا زکریا ربہ۔ وہاں حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کے حضور دعا کی، لی من لدنک ذریۃ طیبہ۔ حضرت زکریا کی عمر تھی اس وقت 120 سال، ابھی تک اولاد کوئی نہیں تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ جب اللہ بغیر موسم نہیں ہے پھر بھی پھل دے رہا ہے،
میرے ہاں بھی اب عمر اتنی ہو گئی کہ اولاد کا موسم نہیں رہا، لیکن اللہ چاہے تو اولاد کا پھل دے سکتا ہے۔ یہ خیال آیا تو ہاتھ اٹھا لیے، کہا مالک مجھے بھی اولاد دے دے۔ اب یہ دعائیں ہو رہی تھیں، اللہ نے اسی وقت فرشتوں کو حکم دیا پہنچ جاؤ حضرت زکریا کی خدمت میں۔ فرشتے آ گئے، فنادتہ الملائکہ، فرشتے پہنچے اور انہوں نے آ کر عرض کی کہ اے رب کے پیارے حضرت زکریا، وہو قائم یصلی فی المحراب۔ اب قرآن یہ بھی بتا رہا ہے کہ اس وقت حضرت زکریا کر کیا رہے تھے؟ وہ محراب میں کھڑے ہو کر نماز میں یا دعا میں مشغول تھے، دعائیں کر رہے تھے۔ فرشتوں نے کہا ان اللہ یبشرک بیحییٰ، مبارک ہو، اللہ نے خوشخبری بھیجی ہے آپ کے ہاں بیٹے یحییٰ کی ولادت ہونے والی ہے۔ اب حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا، پھر ان کا دعا کرنے کا مقام، پھر ان کا دعا کرتے وقت وہ بیٹھے تھے یا کھڑے، قرآن نے کہا وہ کھڑے ہو کر دعا کر رہے تھے، یہ بھی بتایا۔ پھر فرشتوں نے آ کر ولادت حضرت یحییٰ کی خوشخبری اور مبارکیں پیش کیں۔ پھر جناب حضرت زکریا علیہ السلام نے اس کے بعد اظہار تشکر میں کیا کیا، پھر ان کی والدہ کے بارے میں آگے، پھر حضرت زکریا علیہ السلام کا رب سے کلام شروع ہو جاتا ہے کہ میری بیوی تو اس حالت میں کیسے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم قادر ہیں، ہم کر دیں گے۔ اس سارے کو کہتے ہیں میلاد نامہ حضرت یحییٰ۔ جب حضرت یحییٰ کا میلاد رب بیان کر سکتا ہے تو رب نے اپنے حبیب کی امت کو خود ہی روشنی دے دی، تم بھی میرے محبوب کا میلاد مناؤ، یہ میری سنت پاک ہے۔ اب ایک اور میں آپ کو حوالہ دے دوں، پھر میں بات آگے بڑھاتا ہوں۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا میلاد نامہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی بڑا طویل ہے، میں اس طرف نہیں جا رہا، اتنا بتا دیتا ہوں۔ سورۃ القصص کی آیت نمبر 1 سے لے کر 14 تک آپ پڑھ لیں، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا طویل واقعہ موجود ہے، بلکہ ان کی ولادت سے قبل جو فرعون کے مظالم اور جو اس دور کو انقلاب کی ضرورت تھی اس کا ذکر ہوا، پھر فرعونی بنی اسرائیل کے بچوں کو ذبح کرتے تھے اس کا ذکر ہوا، اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت، پھر ولادت کے بعد ماں کو حکم ہوا ان ارضعیہ، ان کو دودھ پلاتی رہو، ڈرنا گھبرانا نہیں، ہم حفاظت کریں گے۔ پھر یہ فرمایا صندوق میں ڈالو۔ پھر وہ فرعون جو اس بچے کو مارنے کی تدبیر کرتا رہا، جو اس کے زوال کا باعث بنے گا، اللہ نے اس بچے کی ولادت کے بعد اس کی ساری پرورش فرعون کے محل میں کروا دی اور بتا دیا کہ تیری تدبیر سے بڑھ کر خدا کی تدبیر ہے۔ یہ سارا واقعہ جو میلاد نامہ حضرت موسیٰ ہے، سورہ قصص میں بھی ہے اور سورہ طٰہٰ کے اندر بھی ڈیٹیل کے ساتھ موجود ہے، 2 جگہ قرآن میں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا جو میلاد نامہ ہے یہ ڈیٹیل کے ساتھ سورہ مریم کے اندر موجود ہے، اور متعدد آیات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے، ولادت کے وقت اور ولادت کے بعد کا حال ذکر کیا گیا ہے۔ میں وہ آپ کے سامنے مختصراً رکھتا ہوں۔ حضرت سیدہ مریم جن کا ابھی ذکر ہوا کہ رب نے ان کا میلاد نامہ بیان کیا، اب وہ عبادت میں مشغول رہتی تھیں بیت المقدس کے محراب میں، کمرہ نما جگہ میں، اب وہاں مشغول عبادت تھیں۔ اذ قالت الملائکہ، فرشتے آ گئے، یا مریم
ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین. آپ کو مبارک ہو، آپ کو اللہ تعالیٰ بیٹا دینے لگا ہے جس کا نام عیسیٰ بن مریم ہوگا. وہ اللہ کا کلمہ ہوگا، یعنی کلمہ کن سے ان کی ولادت ہوئی ہے، اس لیے ان کو کلمہ کہتے ہیں. دنیا و آخرت میں بڑی عزت و شان والے اور اللہ کے خاص اور مقرب بندوں میں سے ہوں گے. وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ، وہ لوگوں کے ساتھ گہوارے میں کلام کریں گے. وَقَهْلًا، اور جوانی میں ان کا کلام یکساں ہوگا. وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور اللہ کے نیک بندوں میں سے ہوں گے. اب حضرت مریم سلام اللہ علیہا نے جب یہ سنا تو خوش ہونے کے بجائے گھبرا گئی. کہنے لگیں قالت ربی انا یکون لی ولد، میرا بیٹا، میرے ہاں بیٹے کی ولادت کیسے ہو سکتی ہے؟ ولم یمسسنی بشر، حالانکہ میری تو شادی نہیں ہوئی، ابھی تو نکاح ہی نہیں ہوا، تو مجھے تو کسی بشر نے چھوا تک نہیں، میرے ہاں بیٹے کی ولادت کیسے ہو سکتی ہے؟ قال کذالک اللہ یخلق ما یشاء، اللہ جیسے چاہتا ہے ویسے کر دیتا ہے. اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون، جب وہ کسی کام کے کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو صرف ہو جا، کن، اتنا فرمایا جاتا ہے وہ شے وجود میں آ جاتی ہے. اب دیکھیں جناب، میں نے آپ کے سامنے ایک مقام رکھا سورہ آل عمران سے، اب میں سورہ مریم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا میلاد نامہ پڑھنے لگا ہوں. اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کے پاس حضرت جبرائیل کو بھیج دیا. حضرت جبریل امین آ گئے. کیسے آئے؟ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، اللہ فرماتا ہے ہم نے مریم کے پاس جبرائیل کو بھیجا. فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، وہ ایک مکمل بشری پیکر میں انسان کی صورت میں حاضر ہوئے. قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، حضرت مریم بہت شرم و حیا والی تھی. ایک غیر مرد کو دیکھا چونک گئی اور پریشانی کے عالم میں کہا اے الرحمن، اے اللہ، میں تیری اس مرد سے پناہ مانگتی ہوں، یہ کہاں سے آ گیا؟ اور اسے کہنے لگی اگر تو پرہیزگار ہے تو پیچھے ہٹ جا. قال انما انا رسول ربک، اے مریم آپ پریشان نہ ہو، میں عام مرد نہیں ہوں، مجھے اللہ نے آپ کے پاس اپنا قاصد، اپنا پیامبر بنا کر بھیجا ہے، میں اس کا پیغام لے کر آیا. کس لیے آئے ہو؟ اب سنیے، لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ کو ایک ستھرا اور پاکیزہ بیٹا دے سکوں. قالت انا یکون لی غلام، میرا کیسے بیٹا ہو سکتا ہے؟ ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیا، میری نہ شادی ہوئی نہ میں نے برا کام کیا. قال کذالک، اسی طرح اللہ جیسے اس نے ارادہ فرمایا وہ کرے گا. فحملتہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم کے شکم پاک میں جلوہ فروز ہو گئے. حضرت جبرائیل نے محض پھونک ماری تو حضرت مریم کے بیٹے کے شکم پاک میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نور چمک اٹھا. فانتبذت به مکانا قصیا، انہوں نے حضرت عیسیٰ جو پیٹ میں تھے ان کو ساتھ لیا اور دور چلی گئی آبادی سے کہ لوگ دیکھیں گے انگلی اٹھائیں گے کہ اتنے پاک اور شریف گھرانے کی خاتون کے ہاں
بغیر نکاح اور شادی کے بیٹا کیسے پیٹ میں چمک گیا۔ اب انہوں نے اس پریشانی میں، عیسیٰ علیہ السلام پیٹ میں ہیں، بیت المقدس اور آبادی سے دور ایک الگ جگہ پر چلی گئیں۔ جب وہاں پہنچیں، اب قرآن کے لفظ سنیں۔ میلاد کہاں ہے پوچھنے والوں کے لیے۔ فَأَجَاهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، قرآن کہتا ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا وقت آیا تو عیسیٰ کی پیدائش نے حضرت مریم کو کھجور کی ٹہنی تک لے پہنچایا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، ولادت، حضرت مریم کو کھجور کی ٹہنی تک لے گئی۔ قالت یا لیتنی مت قبل ھذا، بڑی پاک تھی، شرم و حیا والی تھی، کہنے لگی کاش میں اس دن کو دیکھنے سے پہلے مر جاتی۔ لوگ مجھ پر انگلیاں اٹھائیں گے، سوال کریں گے، لیکن ان سے تو رب کی نشانیوں کا ظہور ہو رہا تھا، ساری حقیقتیں ابھی ان تک منکشف نہیں ہوئی تھیں، اس لیے ایک نسوانی شرم و حیا کی وجہ سے انہوں نے یہ جملہ کہا، کاش میں یہ دن دیکھنے سے پہلے مر جاتی۔ اصل عورت تو اس طرح ہی ہوتی ہے نا۔ وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا، اور میں بھولی بسری ہوتی۔ فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي، اتنی دیر میں عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو گئی، اور انہوں نے نیچے سے بول کر کہا ماں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے، قد جعل ربکی تحتکی سریا، آپ کے رب نے آپ کے نیچے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے۔ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، کھجور کی ٹہنی کو کھینچیں، آپ کے اوپر خشک تر اور تازی کھجوریں گریں گے۔ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، آپ کھائیں پئیں اور اپنی آنکھیں عیسیٰ کو دیکھ کر ٹھنڈی کریں۔ کوئی آدمی آپ کو دیکھے، پوچھے یہ بچہ کیسے ہوا، پوچھے، اسے کہنا میں نے رحمان کے لیے روزہ رکھا ہے، میں آج کے دن کلام نہیں کر سکتی۔ اب اس کے بعد کافی ڈیٹیل ہے، لوگ آئے، سوالات ہوئے، وہ ایک آگے ڈیٹیل ابھی جاری ہے، لیکن صرف اتنے حصے کوئی لے لیں جو کہ سورہ مریم میں آیت نمبر 16 سے لے کر 35 تک کا ایک پورا حصہ ہے، اس میں سارے کا سارا جناب عیسیٰ علیہ السلام کے میلاد سے قبل، عین وقت ولادت اور بعد از ولادت کے احوال کی ایک ایک جزی، ایک ایک مرحلہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ کیا ایک عقل اور سمجھ والے انسان کو اس سے بڑا بھی کوئی میلاد منانے کے لیے مدلل ثبوت چاہیے جو اللہ رب العزت نے تذکرہ میلاد عیسیٰ کر کے خود عطا فرما دیا ہے؟ اب ایک سوال ہوگا کہ جی حضرت آدم کا میلاد قرآن میں آ گیا، حضرت عیسیٰ کا میلاد قرآن میں آ گیا، حضرت موسیٰ کا میلاد قرآن میں آ گیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت مریم کا میلاد قرآن میں آ گیا، کیا رسول اللہ کے میلاد کا ذکر بھی قرآن میں ہے؟ تو جناب ایک دو نہیں، بہت ساری آیات میں ہے۔ اور جس طرح اللہ نے اپنے حبیب کے میلاد کا ذکر کیا ہے ایسا کسی کا نہیں کیا ہے۔ اب میں بیان کرنے لگا ہوں اسے اللہ کی جانب سے جو تذکرہ میلاد مصطفیٰ ہوا ہے اس کو سن کر اسی جوش و خروش سے سبحان اللہ کی صدا بھی آنی چاہیے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جیسا میلاد بیان فرمایا سبحان اللہ، وہ اسی کی شان ہے، وہی کر سکتا ہے۔ صرف میلاد کا ہی بیان نہیں کیا،
اس جگہ کا بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا جہاں حبیب کی ولادت ہوئی ہے. سبحان اللہ. فرمایا لا اقسم بہذا البلد، محبوب ہمیں اس شہر کی قسم ہے، وانت حل بہذا البلد، جہاں آپ کا وجود پاک ہے. اب آگے سنیے، ووالد وما ولد، ہمیں آپ کے آبا کی، آپ کے والد کی قسم ہے، وما ولد، اور آپ کے والد کے ہاں جو پیدا ہوا، ہمیں اس پیدا ہونے والے کی قسم ہے. اللہ اکبر. اللہ تو اپنے حبیب کے مقام ولادت کی، پھر اپنے حبیب کے والد، چاہے وہ سیدنا عبداللہ ہوں یا حضرت آدم ہوں، دونوں طرح کے اقوال مفسرین کرام نے نقل فرمائے کہ حضور کے آباء و اجداد کی قسم بھی اٹھائی، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ نے ان کے ہاں پیدا ہونے والے اپنے حبیب کا بھی نہ صرف ذکر کیا بلکہ قسم بیان کر کے ان کے میلاد کا بیان فرمایا. اور اللہ کا قسم اٹھا کر اپنے حبیب کے میلاد کا ذکر کرنا بین ثبوت ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ میلاد کا ذکر ہوتا رہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اچھا جی، قرآن مجید کی ایک آیت میں نے آغاز کلام میں آپ کے سامنے پڑھی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لعمرک، محبوب ہمیں آپ کی زندگی کی قسم ہے. اب اس آیت مقدسہ میں بھی غور کیا جائے تو حضور کے میلاد کی قسم موجود ہے. زندگی جس کی اللہ تعالیٰ قسم بیان کر رہا ہے، یہ صرف بڑھاپے کا نام نہیں ہے، عین شباب کا نام نہیں ہے، لڑکپن اور بچپن کا نام زندگی نہیں ہے، بلکہ ولادت سے لے کر وصال تک کے ایک ایک مرحلے کو زندگی کہا جاتا ہے. اللہ جب فرما رہا ہے محبوب ہمیں تیری زندگی کی قسم ہے، تو مطلب یہ محبوب تیرے میلاد کی قسم ہے، تیری بچپن کی قسم ہے، تیرے لڑکپن کی قسم ہے، تیری جوانی کی قسم ہے، تیرے وصال کی قسم ہے. جن کے میلاد کی قسمیں اللہ اٹھائے، وہ میلاد ناجائز کیسے ہو سکتا ہے؟ پتہ یہ چلا کہ تذکرہ میلاد سنت خدا ہے. واہ واہ. سبحان اللہ. یوں ہی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جشن میلاد منانے پر بھی آیتیں نازل کی ہیں. ایک تو خود براہ راست تذکرہ میلاد کیا، میں نے اتنی آیات پر اکتفا کیا ہے کہ وقت کی قلت کی وجہ سے، ورنہ اس مضمون پر اور بہت ساری آیات ہیں. اللہ تعالیٰ نے جشن میلاد منانے پر بھی قرآن میں متعدد آیات اتاری ہیں. سب سے پہلی آیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کی پڑھتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اے اللہ ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان نازل کر جس پر تیری نعمتیں ہوں گی، جنت کے کھانے، جنت کے میوے ہوں گے، ہم وہ کھائیں گے. تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، جس دن یہ دسترخوان اترے گا اس دن کو ہم عید منائیں گے. کیا کریں گے؟ میں صرف اس سے کلام کر رہا ہوں جس کو اللہ نے عقل اور سمجھ دی ہے. جو اندھا ہو چکا ہے، جس کا دماغ عظمت اور شان رسالت سمجھنے سے عاری اور لاپرواہ ہو چکا ہے، اس سے میرا کلام ہی کوئی نہیں. عیسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ جس دن دسترخوان میوے کھانے آئیں گے اس دن ہم کیا کریں گے؟ عید منائیں گے. اور صرف میں ہی نہیں مناؤں گا، لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا، میری امت کے اولین افراد جو اس زمانے میں موجود ہیں اور جو میرے بعد آئیں گے، وہ سارے کے سارے اس دن عید منائیں گے. ایک اور بات بھی ہے، کہا اولی نا وآخری نا،
یہ نام ہے بڑا راز ہے، جمع متکلم کی ضمیر ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں مالک اس دن کو عید وہ منائے گا نہ جو ہمارے ہوں گے، ہمارے نظریات، ہمارے راستے پر چلنے والے ہوں گے۔ اس دن جس دن میں نے میلاد کی، یعنی مائدہ کے نازل ہونے کی، جو آسمان سے میوے اور غذائیں اتریں گے دسترخوان پر، اس کے نزول کی خوشی منائی، عید منائی، تو میری امت میں سے جو میرے نظریات سے متفق ہوں گے اور میرے راستے پر چلنے والے ہوں گے، جو عیسوی ہوں گے، وہ سارے کے سارے اس دن عید منائیں گے۔ تو گویا عیسیٰ علیہ السلام نے یہ ذہن اور یہ اشارہ دیا کہ نبی کی خوشی میں شریک وہ ہوگا جو نبی کے نظریات اور نبی کے راستے پر چلنے والا ہوگا۔ اچھا اب آپ خود سوچیں، ایک طرف ہے صرف دسترخوان کی نعمت اور دسترخوان پر چند میوے اور غذائیں ہیں، اس نعمت پر عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی ساری امت اس دن جس دن دسترخوان اترا عید مناتی ہے۔ قرآن اس کے جواز، اس کی مشروعیت اور اس کے درست ہونے پر آیت نازل کرتا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو کہ اس عمل کو بطور مدح ذکر کر کے اس کی تحسین کرتا ہے، اس عمل کی تعریف کرتا ہے۔ جب قرآن مائدہ اور دسترخوان اترنے والے دن عید منانے پر عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی ساری امت کی تعریف کرتا ہے، پھر مجھے کہنے دیجئے کہاں دسترخوان، کہاں رحمت کونین، کہاں دسترخوان، کہاں حبیب خدا، کہاں دسترخوان، کہاں وجہ تخلیق کائنات۔ جب دسترخوان جس دن اترے، رب اس دن عید منانے پر خوش ہوتا ہے۔ جس دن آمنہ کے لال خدا کے حبیب دنیا میں تشریف لے آئیں، مجھے کہنے کا حق حاصل ہے، رب تعالی جل شانہ اس بندے پر بھی راضی ہو جاتا ہے، اس عمل پر بھی اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور اپنے بندے کی تحسین فرماتا ہے۔ یوں ہی قرآن مجید میں آگے بڑھیے، ایک آیت پر میں زیادہ وقت نہیں لگاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ سبحان اللہ۔ قل اے حبیب آپ فرما دیں، اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے مل جانے پر فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، بِذَلِكَ پہلے لا کر حصر کی معنی یہ بنتا ہے تم پر واجب ہے کہ تم خوشی کا اظہار کرو۔ حصر کر دی کہ اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت تمہیں ملی ہے تو تم پر لازم ہے تم خوشی کا اظہار کرو۔ ہوا خیر مما یجمعون، جو دولت، جو نعمتیں تم نے جمع کر رکھی ہیں، اس سب جمع کیے ہوئے سے بہتر اور اعلیٰ اور اللہ کو پسند یہ ہے کہ تم اللہ کے فضل اور اس کی نعمت پر خوشی کا اظہار کرو۔ اب آپ مجھے بتائیں، اللہ کی کل کائنات میں حضور سے بڑا کوئی فضل اور رحمت ہے؟ جس کے سر پر وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ کا تاج اس نے خود رکھا ہو، جس کو اپنا فضل اس نے خود قرار دیا ہو، اور پھر ایک قرآن مجید کے ایک مقام پر جب اللہ نے خود رحمت للعالمین اور اپنے حبیب کو فضل کہہ دیا، اور دوسرے مقام پر خود فرما رہا ہے کہ فضل اور رحمت کے ملنے پر خوشی کا اظہار کرو، تو اس کا علی وجہ الکمال مصداق حضور کی صورت میں جو فضل اور رحمت ہے وہ ہے۔ اب اس کا سادہ سے لفظوں میں یہ معنی بنے گا، جب تمہیں ہم نے اپنے حبیب کی صورت میں اپنا سب سے بڑا فضل اور رحمت بخش دی، تو جب یہ نعمت اور رحمت تمہیں ملی ہے، تم اظہار مسرت اور خوشی بھی کرو۔
جشن میلاد بھی مناؤ، اور یہ خوشیوں کا منانا تمہارے سارے اعمال اور تمہاری جمع کی ہوئی دولتوں سے بڑھ کر اللہ کو پسند ہے۔ اور ایک اور نکتہ اس آیت سے کہیں رہ نہ جائے، یہ بتانا بہت ضروری ہوگا، قرآن مجید کا اپنا ایک سٹائل ہے بات کرنے کا، ایک اسلوب ہے۔ قرآن جب بھی موسٹ امپورٹنٹ بات کرتا ہے اس سے پہلے لفظ لے آتا ہے قل۔ یہ قرآن کا ایک اسلوب ہے۔ قل والی کوئی صورت یاد ہے آپ کو؟ چھوٹی سی صورت، 3 دفعہ پڑھیے دے پورے قرآن دا ثواب ہے نا قل۔ وہاں پہ وہاں بہت اہم مضمون تھا، وہ کیا تھا؟ واللہ احد، اللہ کی احدیت، اس کی صمدیت اور توحید کا بیان تھا۔ توحید کائنات کی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ اس اعلیٰ اولا اور سب سے بڑی حقیقت کے انکشاف کے وقت اللہ نے پہلے فرمایا قل، محبوب آپ فرمائیں۔ آپ قرآن مجید میں دیکھ لیں، جہاں جہاں قل ہے نا اس کے بعد مضمون بہت امپورٹنٹ ہے، اس لیے قل آ گیا۔ دیکھیں اللہ فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ ایمان والوں کو کہا اللہ کا محبوب بننا چاہتے ہو، ہمارے حبیب کے نقش قدم پر چلو، ان کی اطاعت کرو، ان کی اتباع کرو۔ یہ مضمون بہت اہم تھا۔ انسانیت کو کامیابی کا کلیدی نقطہ سمجھانے کے لیے بتایا گیا کہ اللہ تک رسائی پانے کا طریقہ ہے اس کے حبیب کی اتباع کرنا۔ یہ موسٹ امپورٹنٹ مضمون تھا کہ حضور کو بائی پاس کر کے کوئی اللہ کو راضی نہیں کر سکتا۔ اس سے پہلے کہا قل۔ ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اخلاص کے بغیر ہر عمل رائے گاں ہے، ضائع ہے، بیکار ہے۔ اخلاص عمل کی روح ہے، قبولیت کی کنجی ہے۔ اب بندہ ساری زندگی محنت کرے بغیر اخلاص کے اور اس کے عمل ضائع ہو جائیں گے۔ اتنا امپورٹنٹ میسج تھا کہ عمر بھر کا کیا قبول کروانا چاہتے ہو، اخلاص ساتھ رکھنا۔ اب اس امپورٹنٹ مضبوط سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قل کہہ کر اس کی اہمیت ظاہر کی، قل۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا قرآن مجید کا مزاج ہے، جہاں بہت اہم بات کرنی ہو اس سے پہلے فرماتا ہے قل۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی صورت میں کائنات کو سب سے بڑی نعمت بخشی، فضل اور رحمت بخشا، اور ساتھ فرمایا فَلْيَفْرَحُوا، اس نعمت پر تمہیں لازم ہے کہ تم خوشی کا اظہار کرو۔ کہیں اس مضمون کو لوگ غیر اہم نہ سمجھ لیں، عام بات نہ سمجھ لیں، کیا تو کیا، نہ کیا تو کوئی بات نہیں یار، خیر ہے، کوئی مانے کوئی نہ مانے، اس کو غیر اہم اور معمولی بات نہ سمجھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کی اہمیت کے لیے اس بیان سے قبل فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا۔ نہ اسے عام بات نہ سمجھنا، اسے معمولی نہ سمجھنا، اللہ کے ہاں اس کی بڑی قدر و قیمت ہے۔ تمہاری ساری کمائی ہوئی دولتوں اور عملوں سے بڑھ کر یہ ہے تم اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے مل جانے پر خوشی کا اظہار کر لو۔ جناب والا، اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے بہت سارے، میں نے آپ کے سامنے مقامات پڑھے ہیں متعدد، اور بھی بہت ساری آیات ہیں جن میں اپنے حبیب کی میلاد اور آمد کے ذکر فرمائے ہیں۔ یہ کائنات جب تک ہے نا، حضور کی عظمت و شان کے حوالے ظاہر ہوتے رہیں گے۔ میں نے شروع میں ایک جملہ کہا تھا کہ قرآن میں بھی حضور کے میلاد کے ذکر ہیں، اور جوں جوں وقت گزرے گا اس دنیا میں بھی ظاہر ہوتے رہیں گے۔
یہ کوئی عام میں نے جوش خطابت میں بات نہیں کی. ہندوستان میں ایک کتاب چھپی جس کا نام ہے کالکی اوتار. کیا نام ہے؟ کالکی اوتار. ہندو مذہب میں ایک ہستی کا انتظار کیا جا رہا ہے گزشتہ کئی ہزار سالوں سے. ہندو مذہب یہ سمجھتا ہے کہ وہ ہمارے مسیحا اور نجات دہندہ ہیں. وہ آئیں گے اور ہمیں صاف اور پوتر کر دیں گے. اس ہستی کا نام ہے کالکی اوتار. ہندوستان کی الہ آباد کی یونیورسٹی کا سنسکرت زبان کا استاذ پنڈت وید پرکاش کالکی اوتار پر کتاب لکھتا ہے اور تحقیق کرتا ہے کہ جس کالکی اوتار کا انتظار ہندو مذہب میں ہزاروں سالوں سے کیا جا رہا ہے، کیا وہ انتظار جاری رکھیں یا انتظار ختم کر دیں؟ اس نے کہا کہ جس کالکی اوتار کا آپ انتظار کر رہے ہیں وہ انتظار ختم کر دیں، اس لیے کہ وہ کالکی اوتار 14.25 صدیاں پہلے مکے میں آ چکے ہیں، مدینے میں جا چکے ہیں اور کائنات کو علم و شعور دے چکے ہیں. پنڈت وید پرکاش نے اس کتاب میں اپنے مذہب کی کتابوں ویدوں سے کالکی اوتار کے اوپر دلائل نقل کیے کہ وہ حضور کی ذات ہے. جب اس نے وہ اپنے ویدوں سے نشانیاں ذکر کیں اور یہ کتاب ہندوستان کے بڑے بڑے محقق پنڈتوں کو پیش کی گئی تو کوئی اس کی کتاب کا رد نہیں کر سکا. سب نے کہا اس کے حوالے درست ہیں. یہ کتاب کوئی مسلمان لکھتا تو اسے مار دیا جاتا. جس قدر جوش اور جذباتی ہیں ہندو، کسی مسلم کو برداشت نہیں کرتے تو یقیناً اس مسلمان کو کچل دیتے ہیں. لیکن چونکہ لکھی ایک پنڈت نے تھی اور ہندو نے، اس لیے ہضم کر گئے. اب جو پنڈت وید پرکاش نے کتاب لکھی کہ کالکی اوتار جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں وہ حضور ہیں، تو اس پر انہوں نے بہت ساری اپنی مقدس کتاب وید سے دلیلیں لی. ان میں سے 2-3 آپ کے سامنے رکھتا ہوں. وید میں لکھا ہے کہ جو کالکی اوتار آئیں گے ان کے والد کا نام ہوگا وشنو بھگت. وشنو بھگت سنسکرت زبان کا لفظ ہے. اس کو عربی میں ترجمہ کیا جائے تو اس کا معنی بنتا ہے عبداللہ. اور وید میں لکھا ہے کہ کالکی اوتار کی والدہ کا نام ہوگا سومامب. اور اس کا اگر عربی میں ترجمہ کیا جائے تو بنتا ہے آمنہ. کہنے لگا کہ یہ نام تو مسلمانوں کے پیغمبر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد اور والدہ ماجدہ کے ہیں. یہ نشانی آپ کی ذات پر ہی صادق آتی ہے. دوسرا کہا وید میں لکھا ہے جو کالکی اوتار آئیں گے وہ ایک غار میں قیام کریں گے جہاں بھگوان ان کے پاس اپنا خاص قاصد بھیجے گا جو ان کو بھگوان کے پیغام پہنچائے گا، اور بھگوان اس طرح غار میں کالکی اوتار کو پڑھائے گا. اب وہ کہنے لگا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار ہیرا میں جاتے ہیں، کئی دن وہاں راتیں قیام، دن اور رات قیام کرتے ہیں، جہاں حضرت جبرائیل اللہ کی طرف سے آیات لا کر پیش کرتے ہیں اور حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے تربیت دی جاتی ہے. یہ نشانی بھی آپ کی ذات پر صادق آتی ہے، کسی اور پر نہیں آتی. تیسری اس نے کہا کہ وید میں لکھا ہے کہ کالکی اوتار کو بھگوان کی طرف سے گھوڑے کی طرح کی ایک سواری بھیجی جائے گی جس پر سوار ہو کر وہ پہلے ساری زمین پھر 7 آسمانوں کی سیر کریں گے. اب یہ وید میں لکھا ہوا ہے.
تو کہنے لگے کہ یہ واقعہ، یہ نشانی بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر سچی آتی ہے کہ معراج کی رات گھوڑا نما براق پیش کیا گیا، جس پر سوار ہو کر آپ نے زمین اور پھر آسمانوں کی سیر فرمائی۔ اب اس طرح کی متعدد نشانیاں وہ ذکر کر رہے ہیں، اور اس کتاب کے آنے کے بعد متعدد ہندو مسلمان بھی ہوئے، جس کے نصیب میں ہدایت، بات تو نصیب کی، اللہ تعالیٰ نے جس کے لیے ہدایت لکھی ہے اس کو ہدایت بھی نصیب ہوئی۔ اور ہندوستان کی ہی میں ایک اور بات آپ کو بتا کر پھر اپنی گفتگو سمیٹ دوں گا۔ ہندوستان کی ایک ریاست ہے کیرالہ، کیرالہ نام سنا آپ نے؟ کیرالہ میں ایک علاقہ ہے مالابار۔ مالابار کا ایک راجا تھا جو اپنی فیملی کے ساتھ چھت پر کھڑا ہوا تھا اپنے محل کے، 14ویں رات کا چاند چمک رہا تھا۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب مکہ مکرمہ میں ابو جہل اپنے چند ایک دوستوں کے ساتھ حضور سے مطالبہ کر رہا ہے کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو اس چاند کو 2 ٹکڑے کر دیں۔ حضور نے فرمایا کہ ابو جہل اگر میں کر دوں تو کلمہ پڑھ لو گے؟ کہا میں وعدہ کرتا ہوں پڑھ لوں گا۔ حضور نے انگشت پاک اٹھائی، اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہوا، ایک ٹکڑا پہاڑ کی اس طرف، دوسرا اس طرف۔ ابو جہل نے جادو 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 کی رٹ لگائی، اپنا وعدہ پورا نہ کیا اور بھاگ کر چلا گیا۔ سامنے کھڑا تھا، اس کے نصیب میں ایمان نہیں تھا، لیکن ریاست کیرالہ کے مالابار کے راجے کے نصیب میں ایمان تھا۔ وہ چھت پر کھڑا ہے، دیکھتا ہے اچانک چاند کے 2 پیس ہوئے ہیں، ایک پیس اس طرف چلا گیا، دوسرا ٹکڑا اس طرف چلا گیا۔ اس نے بیوی بچوں سے کہا میری آنکھ دھوکہ کھا رہی ہے یا آپ بھی دیکھ رہے ہیں؟ سب نے کہا ہم بھی مشاہدہ کر رہے ہیں، چاند کے ٹکڑے ہوئے، بڑی عجیب و غریب بات۔ اب رات بھر اسی کشمکش میں گزار دی کہ اس کے پیچھے کیا حقیقت ہے، چاند کیسے ٹکڑے ہو گیا، اور ٹکڑے ہونے کے بعد پھر آپس پہ جڑ بھی گیا۔ صبح ہوئی، اس نے اعلان کروایا کہ سارے ماہرین علم فلکیات کے ماہر، نجومی، مقدس کتابوں کے ماہر، سارے اکٹھے ہو جاؤ۔ اب سارے اکٹھے ہو گئے۔ اس نے پوچھا رات چاند ٹکڑے ہوا، آپ نے دیکھا؟ جی ہم نے بھی دیکھا ہے۔ اس کا راز، اس کی حقیقت، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ مجھے وہ بات چاہیے، مجھے وہ سمجھنا ہے، وہ جاننا ہے۔ اچھا، یہ بات کیرالہ کی ہسٹری میں بھی لکھی ہوئی ہے اور بہت ساری دوسری کتابوں میں بھی موجود ہے۔ نجومیوں نے اور ماہرین علم فلکیات نے اپنی اپنی تجویز، اپنی اپنی رائے، اپنی سوچ سنائی، لیکن راجہ مطمئن نہیں ہوا۔ ایک بیچ میں بندہ بیٹھا جس نے وید پڑھی ہوئی تھی، کتابیں پڑھی ہوئی تھی، وہ کہنے لگا جی کہ مجھے ایک بات یاد پڑتی ہے، میں نے کتاب میں پڑھا تھا کہ جو مسلمانوں کے ہاں آخری نبی آئیں گے وہ اپنی انگلی سے چاند کو 2 ٹکڑے کریں گے۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ نبی آ چکے ہیں۔ راجے نے پوچھا وہ کہاں آئیں گے؟ کہا جی کتاب میں لکھا ہے وہ عرب میں آئیں گے۔ اچھا، کوئی عرب آدمی ہے ریاست میں آیا ہوا؟ نہیں، ابھی تو کوئی نہیں ہے، ڈھونڈتے ہیں، جیسے کوئی آئے میرے پاس لے کر آنا۔ اب بادشاہ، وہ راجہ انتظار میں تھا کب کوئی عربی ریاست کیرالہ میں آئے تو میں اسے ڈیٹیلز لوں کہ یہ حقیقت ایسا ہی ہے یا یہ محض بات ہی ہے۔ جستجو ہو نا بھائیو تو اللہ تعالیٰ اسباب بنا دیتا ہے، آرزو ہو تو روشنی مل جاتی ہے۔ وہ
مجھے شاہ صاحب بات یاد آئی، قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے شفا شریف میں لکھا ہے کہ ایک بادشاہ تھا عمر بن لیث، خراسان کا بادشاہ تھا، جنگ پر جانے لگا تو اپنی فوج کو کہا تیاری کر لو، لشکر تیار ہو گیا، بادشاہ نے آ کر معائنہ کیا تو لشکر دیکھ کر بڑا خوش ہوا، اپنے لشکر کی طاقت کو، قوت کو، ان کی تیاری کو دیکھ کر اس کی تسلی ہوئی۔ اچانک اس کا ذہن چل پڑا مدینہ شریف کی طرف، دل ہی دل میں سوچنے لگا کاش کہ میں زمانہ رسالت میں ہوتا، اپنا لشکر لے کر بدر کے میدان میں حضور کے آگے کھڑا ہو جاتا اور حضور تک کوئی تیر کوئی تلوار نہ پہنچنے دیتا، احد کی گھاٹی میں میں پیش ہوتا جہاں حضور کا دندان مبارک شہید ہوئے، میں آگے کھڑا ہوتا، اپنے سینے کو چھلنی کرا لیتا، اپنی فوج کو قربان کر دیتا، حضور کو تکلیف نہ ہونے دیتا۔ یہ سوچ کر نہ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے۔ قاضی ایاز کہتے ہیں کہ وہ اس کے فوت ہونے کے بعد خراسان کے اولیاء میں سے کسی نے اس کو خواب میں دیکھ کر پوچھا بڑا خوش ہے بھائی کیا بات ہے؟ کہا اللہ نے بخش دیا۔ کس وجہ سے؟ کہا مالک نے مجھے کہا کہ تو نے جو حسین آرزو قائم کی تھی کہ میرے حبیب کی خدمت میں ہوتا، وہ تیری سوچ اور آرزو ہمیں اتنی پسند آئی، اسی کو تیرا ذریعہ نجات بنا دیا ہے۔ اس دربار میں جستجو آپ کے دل میں کیا ہے، اس کی بڑی قیمت ہے۔ دل کے تعلق کو دربار، اسی لیے تو اقبال نے کہا تھا نا بمصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہماوست، اگر بہو نہ رسیدی تمام بولا بیست۔ اقبال نے کہا تمہاری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ تم دربار مصطفیٰ تک رسائی حاصل کر لو، اور اگر تم یہ نہ کر سکے تو پھر ابو لہب میں اور تم میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اقبال اس قدر اس معاملے میں سینسیٹیو تھا، اتنی بڑی بات کر گئے کہ وہ مومن ہی کیا جس کا دربار رسالت سے تعلق نہ ہو، ایک دل کی تار کا کنیکشن اس دربار سے جوڑ کر رکھیں، اور یہی کنیکشن ہے جس نے کل قیامت آپ کو پل صراط سے پار ہونے کا بل دینا ہے اور نکل جانا ہے انشاءاللہ پار۔ اچھا جناب، ہوا پھر کیا؟ مختصر بات کرنے لگا ہوں۔ حضرت مالک بن دینار صحابی رسول ہیں، وہ نکلے کو تجارت کے لیے بحری سفر میں، پانی میں تلاطم آیا، گھومتے گھماتے جہاز پہنچ گیا کیرالا میں۔ کیرالا میں آگے صحابی رسول، راجے کی لگن، راجے کی جستجو، آخری نبی تک پہنچنے کی خواہش نے صحابی رسول کو کیرالا میں بھیج دیا۔ اب کیرالا میں پہنچتے ہیں، پوچھتے ہیں لوگوں سے کون سا علاقہ ہے؟ کہا جی کیرالا، ہند۔ آپ کہاں سے آئیں؟ ہم عرب سے۔ اچھا عرب سے آئے ہیں؟ وہ جگہ چھوٹے، اشارہ کیا، چھوٹا بھاگتا ہوا راجے کے پاس پہنچ گیا۔ راجہ جی ایک عربی لوگ آئے ہیں، لاؤ میرے پاس۔ راجے نے کھانے کا اہتمام کر لیا، فوراً آ جی ہمارے مہمان ہیں۔ آپ عرب سے آئے؟ جی جی۔ کس جگہ؟ جزیرہ نما عرب سے۔ وہاں کسی نبی کا ظہور ہوا ہے؟ جی ہوا ہے۔ کیا نام ہے؟ حضور کا نام گرامی، اس میں گرامی بڑے ادب سے لیا۔ وہ چاند ٹکڑے کرنے والا کہاں وہ واقعہ ہوا، اس کی ساری ڈیٹیلز حضرت مالک بن دینار نے سنائی۔ اب راجے نے جب یہ حقیقت سن لی کہ ہماری کتابیں بھی لکھا تھا، جو میں نے دیکھا، اب اس کے پاس ماننے کے سوا اور کوئی راستہ چارہ نہیں تھا۔ اس نے کہا جناب آپ ایک مہربانی کریں، مجھے بھی ساتھ اس نبی کے پاس لے جائیں۔ اس نے ایک وصیت لکھی اپنے بچوں کے نام، ریاست تم نے سنبھالنی ہے، زمینیں تم نے سنبھالنی ہے، گھر تم نے دیکھنا ہے، تجوری تم نے دیکھنی، ساری ان کو ذمہ داریاں سمجھائیں۔ اگر میری زندگی میں یہاں آنا ہوا تو آ جاؤں گا، ورنہ تم اپنے اپنے ذمہ داریاں کرو۔ حضرت مالک بن دینار کے ساتھ نکلا اور مکے میں پہنچ گیا۔ سبحان اللہ۔
हुजूर की खिदमत में हाजिर हुआ, चेहरा जहां मुस्तफ़ा देखा, चेहरा जहां अफरोज़, दीदा व दिल हुजूर की खिदमत में कुर्बान कर दिए और उसके दिल में हुजूर की निगाह से चरागे ईमान रोशन हो गया। जमाले मुस्तफ़ा का ऐसा कैदी बना, सोचा कि अब मैं यहीं रहूँगा, सहाबी बन गया। हुजूर ने कुछ अरसा उसको अपने पास रखा, जितनी उनको तरबियत की ज़रूरत थी वो की। एक मगरबी मुफक्किर कहता है कि द लैंड ऑफ अरेबिया बिकेम नर्सरी ऑफ हीरोज़। जब हुजूर के कदम मुबारक अरब में लगे तो अरब की सरजमीन कायदीन, फातिहीन, इल्म व हिकमत के माहिरीन की नर्सरी बन गई। हुजूर की निगाह ही उन्हें पढ़ा देती थी। सरकार करीम अलैहिस्सलाम ने उनको तैयार कर दिया, फरमाया आप अपने हिंद में वापस जाओ और हमारे दीन की तबलीग करो। उन्होंने दरख्वास्त की, हज़रत मालिक बिन दीनार भी साथ चले, इनको तजारती काम भी था, फरमाया चले मैं एक चक्कर लगा लेता हूँ। वापसी पर पहुँचे ओमान तो उनकी तबीयत ख़राब हो गई, मर्ज आ गया और ओमान के अंदर ही उस सहाबी की डेथ हो गई, उनका इंतकाल हो गया। ओमान में सलाला जहाँ 4 नबियों की कब्रें हैं, मज़ारात हैं, वहीं इनकी कब्र भी मौजूद है। तो आप देखें, अब फिर हज़रत मालिक बिन दीनार किराला में आए, वसीयत लेकर उस राज्य की बच्चों के नाम, बच्चे भी मुसलमान हो गए और हज़रत मालिक बिन दीनार भी फिर बाकी ज़िंदगी किराला में गुजारते हैं। और आज किराला में एक मज़ार है और किराला के लोगों का कहना यही है कि यह सहाबी रसूल हज़रत मालिक बिन दीनार का मज़ार शरीफ है। अल्लाह ने किस तरह एक लगन, जुस्तजू और दिल की खूबसूरती की बिना पर अपने बंदे के लिए हिदायत का सामान पैदा कर दिया। हुजूर की मोहब्बत ही सब कुछ है जी। हुजूर से मोहब्बत रखें, हुजूर से प्यार करें, हुजूर के प्यार अपने बच्चों में डिलीवर करें, हुजूर की सुन्नत की इत्तिबा करें, यही ज़िंदगी है। अल्लाह पाक इसी पाक तरीके से ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।